الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستو، بزرگوں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو موضوع ہم نے چنا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، بنیادی طور پہ انسان کو فقیر کہا گیا. یہ فقیر انسان ہے نا. تم سب، اس کا میں ترجمہ آپ کو میں سناؤں، اور ہمارا حضرت والا اکثر اس کی تفسیر کیا کرتے تھے. تم دائمی فقیر ہو. حضرت والا فرماتے ہیں تم فقیر ہو. فقیر کا کام ہے مانگنا. وہ مانگتے رہتا ہے، رجوع کرتے رہتا ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے. اب جو فقیر ہوتا ہے اس کی ہر ایک کا ایک اپنی ٹارگٹ ہوتے ہیں نا، کہ یہ صلاحیت سے میں یہ کر لوں، فلانا کر لوں، یہ کر لوں. فقیر کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل یا جینین، اینی ہاؤ، دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی، وہ ان کی اداکاری میں اضافہ کیسے ہو. مانگنا، طریقہ کرنا، فلانا کرنا، ہے نا. تو وہ اپنی سٹائل کے اندر فقیر کچھ نہ کچھ اور بڑھاتے رہتا ہے، اور لوگ اس کی کشکول ہوتی ہے اس کے پاس، اس کشکول کے اندر لوگ ڈالتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے تو بھی چلو انسان ڈال دیتا ہے کہ چلو فقیر ہے، کوئی بات نہیں، کشکول لے کر آتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دائمی کشکول دیا ہے کہ ایسے وہ کرتا ہے تو وہ کشکول بن جاتا ہے. جس نے یہ کیا کشکول کو، اور اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے رجوع کرتا رہا، تو جب ہم انسان فقیر کو کچھ نہ کچھ یہ ڈالتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رد نہیں کرتے. انسان جو ڈالتا ہے وہ 1% محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ڈالیں گے وہ تو 99% اللہ پاک کے پاس محبت ہے. جو مانگے گا کشکول جس کا ہوگا ہاتھ کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. رد وہی ہوتا ہے کہ جو میں کالج سے گورنمنٹ کامرس میں نے گریجویشن کی، اور ظاہر ہے کہ ہم وہ ذرا سی اللہ پاک نے آسودگی دی تھی. جب اللہ تعالیٰ آسودگی دیتا ہے، اور سب سے اچھی اسکول اور سب سے اچھی کالج اس زمانے میں پڑھی تھی، تو ہم احساس برتری میں تھے. ہمارے عبدالرزاق بھائی ساتھ میں بیٹھے، یہ پورے سب زندگی ہم ساتھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں سپریورٹی کمپلیکس. تو گورنمنٹ کامرس میں ہم نے کی تھی گریجویشن، بی بی ایس پارسی. اب بھی صدر میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، 107 سال پرانی وہ اسکول ہے پارسی لوگوں کی. تو ہمارے ہر چیز کے اندر، جب میں کپڑا مارکیٹ میں گریجویشن کر کے والد صاحب کو جوائن کیا، تو میرے 5 سال پہلے بھرپور ناکامی کے اندر گزرے. پہلے 5 سال صرف اس کی وجہ سے کہ میں وہاں جاتا کپڑا مارکیٹ میں، تو کپڑا مارکیٹ میں ظاہر ہے پرانے لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ 5 کلاس 7 کلاس بڑے بڑے سیٹھی ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے بڑے ہوتے تھے. ہم جب گریجویٹ آتے تھے ذرا باتیں کرنا، زیادہ کرنا، اپنی ہوشیاری جتانا. 5 سال میرے ایسے گزرے ہیں. اس کے اندر بہت کام کیا میں نے. اس کو کام کرنے نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ نے میں لوٹا، میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا، اور والد صاحب نے جس طرح سکھایا، سمجھایا، مٹایا. پھر کپڑا مارکیٹ کے اندر پھر وہاں ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے ہم وہاں آگے بڑھ سکے. اب وہاں ہم جب گریجویشن کر کے آئے تو میرے والد صاحب نے مجھے پہلی تربیت کے لیے کہا کہ تم ایسے کرو، آئی ٹی او، اس وقت انکم ٹیکس ہوتا تھا نا، تو انکم ٹیکس کے لیے ہم آئی ٹی او کے پاس جاتے تھے. آج تو کمشنر ہیں، بہت ساری ہو گئی. تو ہماری یہی کمپنی تھی، ہم جو اس وقت ہے یہ اس وقت کی. میں آپ کو 1983 کی بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ تو اس میں جنم بھی نہیں ہوا تھا. تو والد صاحب نے کہا تم کچھ سیکھو کہ جاؤ. ہمارے جو منشی ہوتے ہیں، سی ایف او ہم کہتے ہیں ان کو، ہم سی ایف او کہتے ہیں نا، تو منشی کہتے تھے. میں بولا بہت قابل آدمی ہے، 4 جگہ پہ جاب کرتا ہے، پارٹ ٹائم 4 جگہ پر. میں اس کے ساتھ چلا گیا. تو آئی ٹی او نے اس کو بلایا، تمہارے چوپڑے تو صحیح ہیں لیکن کچھ الٹی سیدھی ایکسپلینیشن مانگنے لگا.
اب مجھے وہ سکھانے کے لیے والد صاحب نے بھیجا تھا، تو وہ میرا جو منشی تھا، جو مشہور آدمی تھا، وہ یوں سر نیچے بیٹھا ہوا تھا، یہ سوال کرتا نا تو یہ کیا کہتا، ہاں میں سیٹ کو پوچھوں گا، ہاں میں سیٹ کو پوچھوں گا، ہاں میں سیٹ کو پوچھوں گا، اس کو جواب ہی نہیں دے. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا قابلیت کہاں ہوئی، ہاں سیٹ کو پوچھوں گا. تو مجھے کہا کہ اقبال بھائی ان کو جو بھی بولیں گے نا پکڑے جائیں گے، کچھ نہیں بولنا ہے، کچھ سمجھنا ہے نہیں، ہمیں موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ میں وہاں سے نکلا. میں نے اس کو کہا کہ یہ تجھے کوئی اکاؤنٹس پہ کہیں پکڑ لے گا تو بولا اس کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا. میں نے کہا کیسے؟ بولا میں ریورس اکاؤنٹنگ کرتا ہوں، پہلے بیلنس شیٹ بناتا ہوں، پھر پروفٹ اینڈ لاس بناتا ہوں. ہم لوگ یہ تک ہم ان کو ٹارگٹ دیتے تھے، اس سال تمہیں اتنا نفع دکھانا ہے، نفع ہے یا نہیں اس سے تعلق نہیں ہے، وہ بنا کے سیٹ کر کے دیتا تھا. لیکن وہاں یہ کبھی ایکسپوز نہیں ہوا، آپ سمجھے. تو انسان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے نا انسان کے لیے، وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان فقیر سے نکل گیا اور ساہوکار بن گیا، جیسے میں بن گیا تھا، میں نے تکلیف اٹھائی، ٹھیک ہے. اگر انسان وہ فقیر ہی رہے، مانگتا رہے، عاجزی کرتا رہے. جب فقیر اپنی اداکاری مانگنے کے لیے، کاروبار کے لیے کشکول کو پھیلاتا ہے، ہمیں تعلق مع اللہ پیدا کر کے ہماری فقیری کو آگے بڑھانا ہے کہ رونا کیسے ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنا رونا ہے کہ فرشتے ہمیں رو کر روتا دیکھتے رونے لگ جائے. ہماری فقیری یہ ہونی چاہیے کہ فقیر مانگتا ہے، روتا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے نہیں کون ہے کیا ہے نا، کچھ جو انسان کی استطاعت ہوتی کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اتنا ہمارا تعلق اللہ سے بن جانا چاہیے، وہ کیفیت آنی چاہیے. کیفیت دو چیزوں سے آتی ہے، ذکر اللہ سے، اہل اللہ سے، اس کے علاوہ کوئی سولیوشن نہیں ہے. ہم اس کے اوپر بعد میں آخری میں ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. تو ہماری کیفیت ایسی ہو اللہ سے ایسا رونا کہ فرشتے ہمیں دیکھ کے رونے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اور ہمیں روتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ رد تو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن انسان کو دیکھتے ہیں کب اس کو دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت والا کا یہ بیان تھا. اس کے اوپر آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ آتے ہیں، حق ربوبیت اور تقاضۂ بندگی. دیکھیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ آ جائے گا میں طاقتور ہو جاؤں گا، یہ چیز ملے گی میں مضبوط ہو جاؤں گا، یہ میرا فائنینس ہو جائے گا تو میرا یہ ہو جائے گا، انسان کوئی نہ کوئی یہ وزارت مل جائے گی مجھے، یہ میں کیونکہ میں حکمت کی لائن سے ہوں تو مجھے کوئی بڑے بڑے نسخے ملتے ہیں. جب نسخہ میں نے دیکھا کہ جب آزمانے کے لیے وقت آتا ہے تو پہلے بیمار میں ہی ہو جاتا ہوں، مجھے کام نہیں کرتا. تو کوئی انسان بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. موت کا تو ہے سب کو جانا، جب موت ہے اور جانا ہے اور سکرات آنی ہے، قبر میں پہنچنا ہے، اور چیزوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، اللہ پاک کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تقویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے، بہت سارے. لیکن موت کے لیے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، موت تو سب کے پاس ہے. اگر حکومت ملتی تو اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ سسٹم جو نظام بنایا تھا نا حکومت کا، وہ فرعون نے بنایا تھا. فرعون کا سسٹم اتنا اچھا تھا. کیوں فرعون نے بنایا تھا؟ وہ گنڈا بدماش تھا، اور اس کو قبرستان کے اندر پہلے پوسٹنگ کی گئی تھی. تو یہ قبرستان کے اندر آتا تھا وہاں پر، تو جو قبر کے جنازے آتے تھے نا اس سے وہ پیسے لیتا تھا کہ گورنمنٹ ٹیکس دیا، اس کو گورنمنٹ ٹیکس نہیں لیا، جیب میں رکھ لیتا تھا. اس کو حکومت کو اس وقت حاکم کو پتہ چلا تو آہستہ آہستہ کر کے یہ فرعون گورنمنٹ میں آ گیا، کیونکہ وہ نیچے سے باٹم سے آیا تھا. آپ دیکھیں پوسٹنگ کے اندر اگر اوپر سے آدمی لایا جائے تو ہمارے کامیاب کم ہوتے ہیں، ہم نیچے سے اوپر لے آتے ہیں، نیچے کو پروموٹ کر کے اوپر اس کے اوپر کرتے ہیں. فرعون کا نظام سب سے اسٹرانگ تھا، اور اتنا اسٹرانگ تھا 400 سال تک اس کو بخار نہیں آیا کبھی. اور اس کے لیے بدعا کون کر رہا ہے؟ ہم دعا کی بات کر رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام دعا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، کشکول ہے. اور ہارون علیہ السلام دو اس کے بھائی، وہ بھی پیغمبر، وہ آمین 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 کہہ رہے ہیں. یہاں دو پیغمبر دعا کر رہے ہیں، کشکول ہے، اللہ سے رجوع کر رہے ہیں. فرعون لوگوں کو قتل کر رہا ہے، بچوں کو لائن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن بچوں کو زندہ رکھتے تھے، ایک دن قتل کر دیتے تھے. اس کو سزا نہیں ہوئی 400 سال تک. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی وہاں سے وہی ہے کہ تم جلدی مت کرنا نادانوں کی طرح. 40 سال کے بعد ان کو سزا ملی. 40 سال کے بعد وہ حالات پیدا ہو گئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہیں نکلے اور وہ ان کو پیچھے فالو کیا، وہ غرق ہو گیا. تو حکومت سے بھی نہیں ملا نا. اگر اچھی حکومت مل جائے، بہت ہم کہتے ہیں کہ حکومت ہو، حکومت کے وسائل نہیں، ہمارے پاس نہیں. ہمیں تو اچھا انسان بننا ہے. اچھا ہمیں مجھے میری قبر میں جانا ہے، مجھے کسی کی قبر میں نہیں جانا. مجھے اچھا انسان بننا. اچھا انسان دیکھیے، اچھے انسان کے لیے شریعت تو ہے، ہمیں نماز جو جس شریعت کے تقاضے ہیں وہ تو پورے 100% کرنے ہی ہے. لیکن شریعت کے علاوہ بھی تو اور آگے چیزیں نا، حقوق اللہ کے علاوہ حقوق و لباس بھی تو ہے نا. حقوق و لباس میں ہم بہت خالی ہیں،
وہاں ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارا معاملات خراب، ہمارا معاشرت خراب، ہمارا اخلاق خراب ہمارا. جب یہ تینوں چیزیں خراب ہیں ہماری، تو ہماری کیسے بات آگے بڑھے گی؟ اس کے اندر اگر پرفیکشن آئے گی، اس کے اندر اگر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو فرعون کی حکومت سے بھی انسان کی نجات نہیں مل سکتی ہے. حکومت مل جائے اچھا ہے، ہم انشاءاللہ بہت کچھ کر لیں گے حکومتوں کی، تو لیکن حکومت ہونے سے ضروری نہیں کر سکے. ابھی تو 63 ملکوں کے اندر اسلامی حکومت ہے نا، اسلام کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیے کیا ہے افریقہ کے اندر موروکو. میری کسٹمر ہے پیرس کے اندر، بہت اچھی خاتون ہے، بہت اچھی زبردست خاتون ہے، اور بڑی میرے تعلقات اس کے ہو گئے تھے. پتہ چلے اقبال بھائی ہے تو اس کو پتا تھا کہ اس کو گوشت اچھا لگتا ہے، تو وہ تازہ گوشت نمکین بنا کے لے آئے گی. پیرس کی بات کرتا ہوں، پیرس کے اوور ویلا کے علاقے کے اندر. تو وہ جب بھی آئے گی نا، تو پورا یہاں سے ڈھانک کر کوٹ کر کے خالی اتنا سا منہ کھلا رکھے گی اور بات کرے گی. وہ وہاں سے موروکو سے آتی تھی، افریقہ سے. تو اس نے کہا کہ اقبال بھائی میں آپ کو ایک میری ٹریجڈی بتاتی ہوں، میں آپ کو میرا ایک واقعہ بتاتی ہوں. آپ لوگ یہاں پیرس میں ہو نا، آتے ہو یہاں رہتے ہو، کام اتنا کرتے ہو، ویئر ہاؤس آپ نے رکھا ہوا ہے پیرس کے اندر. پیرس مشکل جگہ ہے، سب سے زیادہ ایمان والوں پہ، مسلمانوں پہ ظلم پیرس والوں نے کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے جاتی ہوں نا تو اسی طرح جاتی ہوں، لیکن جب ہم لینڈ کرنے والے ہوتے ہیں نا تو 1 گھنٹے پہلے میں اپنا اسکرٹ پہن لیتی ہوں، یہ سب کوٹ ووٹ نکال لیتی ہوں. اس کے لیے اگر یہ لباس میں رہوں گی میں، تو وہاں ہمارے انٹیلیجنس والے ہمیں اٹھا لیں گے کہ ایکسٹریم مسلمان ہے. ہماری طرح مسلمانوں کو نہیں رہنے دیتے وہاں پر، مسلمان کنٹری کے اندر. اور جو کافروں کا ملک ہے، جو فرانس جس نے تاریخ کے اندر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے، ہم یہاں ہی ہم اب کر سکتے ہیں، ہم پہن سکتے ہیں، اوپر پہن سکتے ہیں. تو ڈیگول کا زمانہ تھا، تو ڈیگول کو لوگوں نے کہا کہ یہاں تو مسلمان افریقہ سے بہت آ رہے ہیں، اور یہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ایمان والے نظر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اگر پیرس میں ان کی اکثریت ہوگی تو کیا کریں گے؟ پیرس فرانس نصرانی کنٹری ہے نا، نصرانی کی حکومت ہے. تو ڈیگول نے جواب دیا اگر سب مسلمان ہو گئے، نصرانی ان کی اکثریت ہوگی، تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. اس کو وہاں تو اگر مسلمان کنٹری کے اندر افریقہ میں یہ حالت ہے، ایسی سب جگہوں پر ہے. آپ کو کہاں آپ چلے جائیے، سیریا میں مدارس ہیں، عراق میں مدارس ہیں، ایران میں مدارس ہیں. آپ حالات آپ دیکھ لیجئے سب جگہ پر. یہاں پر دین کا کام ہوتا ہے جو ہوتا ہے، ایسے کہاں ہوتا ہے اس کے اندر. تو حکومت سے بات نہیں بنتی ہے. اگر دیکھا جائے کہ بہت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سورس مل جائے، کوئی صوبائی وزارت مل جائے، ہمارے صوبائی کی ہمیں ایڈوائز مل جاتی ہے، ہم سائٹ کے اندر ہیں. ہمیں کیا دیتے ہیں؟ گاڑی دیتے ہیں پیٹرول کی، وہ پیچھے گاڑی سیکیورٹی کی دیتے تھے. بڑے ہم پھولتے پھلاتے کہ ارے ہم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، منسٹر بن گئے تو اور اوپر چلے گئے. لیکن اگر ہم یہ ہو کہ اگر منسٹر بن کر بھی، منسٹر بن کے کسی سے کوئی نجات نہیں ہے، رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ، اللہ سے بھاگ ہے. حامان کو لے لیجئے، فرعون برباد ہوا نا، یہ حامان کی وجہ سے ہوا، اس کے وزیر کی وجہ سے ہوا. حامان اتنا بڑا طاقتور، اتنا بڑا وزیر، وزارت کے بربادی کا وجہ بن گیا. تو ہماری تو صرف نجات یہ اس تمام وسائل کے وسائل لینے ہیں. دیکھیں تقدیر تدبیر کے تابع ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. تقدیر تدبیر کے تابع. آپ تدبیر کیا کرتے ہیں اور اس میں کیسے کنسسٹنسی ہے. اور تدبیر رجوع اللہ کے تابع ہو، اور رجوع اللہ اخلاق کے تابع ہو، اور اخلاق اس کو کہتے ہیں اخلاص کے تابع ہو. اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے ایک ذرا برابر بھی. چلو ہمارے ساتھ امتحان کیا ہوتا ہے کہ ہم خلوت کے اندر گناہ کر لیتے ہیں. جلوت کے اندر تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں بری بات نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے. لیکن خلوت میں کسی طرح بیٹھے ہو تو کہتے تھے یہ بدماش ہے، یہ خاندانی بدماش تھے، اس کی فیملی کا ایسا تھا، کچھ دل میں بات آ جاتی ہے. اللہ سے استغفار توبہ کرنا چاہیے. توبہ استغفار کی ہم بعد میں بات کریں گے. تو انسان کی جو کمزوری ہے، موت تو ہے، آنی ہے نا. تو کسی چیز میں نجات نہیں ہے رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ کے علاوہ. اگر اللہ سے تعلق ہے، رجوع کرنا ہے، اور یہ اخلاق بنا ہوا ہے اخلاص سے. اخلاق یہ ہے کہ ہم یہ جمع ہوتے ہیں، ہماری کوئی رشتہ داری ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ یہ بھائی ڈیفینس سے آئے ہیں. یہ کام ایسا کام ہے، سب سے زیادہ شیطان نفس یہاں لگا ہوا ہوگا. پہلے شیطان تھا، مردود ہوا تو نفس تو اس وقت شیطان تو نہیں تھا، اس کے نفس نے مردود کیا نا. یہاں سب سے زیادہ معاملات خراب جو شیطان کریں گے. آپ آتے ہو، زیادہ استغفار کرنا ہے، زیادہ فکر کرنی ہے، کیونکہ اس ایک ہی لائن ہے جس کے اندر انسان کا اخلاق بنایا جاتا ہے، اچھا انسان بنایا جاتا ہے. وہ 1400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے جو انسان تھے اس کو بنانے کے. دیکھیے جنت میں جانے کے، جنت میں تو انشاءاللہ ہم جائیں گے اب 2 طریقے سے، یا دنیا میں تزکیہ کروا لیجئے، یا آخرت میں جہنم میں ڈال کر صفائی کر کے، کیونکہ جنت میں پاک لوگ جائیں گے.
جو پاک ہوگا وہ جائیں گے. اب پاک یہاں پاکی کروا لیجئے اللہ سے فضل سے. پاکی اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا, مانگنے سے کر سکتا ہے. مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیں گے, ہے نا. ہم کہاں تھے, ہماری سوچ میں تھا. ہم تو یہاں, میں کالج کے بعد میں تو انگلینڈ چلا گیا, کافی عرصے رہا وہاں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک مولانا ابرار صاحب گجرات سے بھیج دیا. یہ شاہ ابرار الحق صاحب نہیں جو حضرت کے ہمارے شیخ تھے, وہ نہیں, تھانوی سلسلہ کے, وہ گجراتی تھے. ان کے گجراتی لوگوں کے وہاں پیر تھے. انہوں نے مجھے تصوف کی لائن بتائی, تصوف کی لائن میں چلے. اس سے پہلے تین دن 4 دفعہ تین دن لگائے میں نے. تو میں نے کہا یہ جنت اور نورے وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر, تو ہمیں تو اللہ چاہیے نا, ہمیں تو خالق حور چاہیے. حور کو کیا کریں گے ہم, حور بنانے والا چاہیے ہمیں. جنت بھی مخلوق ہے, جنت کیا کریں گے ہم, رہنے کی جگہ ہے, لیکن بنانے والا جنت چاہیے ہمیں, اللہ چاہیے, ہے نا. اللہ جب چاہیے تو اللہ تعالیٰ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیتے ہیں, سنت والا راستہ ادا کر دیتے ہیں. اور اتنا تقویٰ, میں نے ابھی نماز میں ان سے بچے سے کہا, فواد بیٹے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دن میں حضرت والا کے یہاں, ان کی طبیعت آخری میں خراب تھی نا, تو وہ عشاء کی نماز کے بعد وہ صحن میں نکل کر ایسے چکر لگاتے تھے, واک کرتے تھے, یہاں سے نکلتے تھے کہ اینڈ تک جاتے تھے. ہم دونوں طرف لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے گی, دیدار ہو جائے گا, ہے نا. روز رات عشاء پڑھنی, فجر بھی وہاں پڑھتے, فجر کے بعد بھی چھوٹا سا وہ کرسی پہ بیان ہلکا سا کرتے تھے. تو میں نے وہاں ڈارک براؤن کلر, نیئر ٹو دا بلیک میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کالے کے قریب پہنے ہوئے تھے. تو مجھے دیکھتے, مجھے اقبال شکر نہیں, اقبال عبدالشکر کہتے, مجھے کہتے تھے کہ یہ جو ظلمت ہے نا, اس کا مشاہبت بھی کرنا, قریب بھی کرنا, قربت قریب بھی نہ ہو. آپ نے یہ پہنے ہوئے ہیں, یوں دیکھا مجھے, وہ آگے تک گئے. اتفاق سے میں وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے, میں نے اس کو نکالا اوپر کے, اس کو اور نکال کے فولڈ کر رکھ دیا. وائٹ پہنے, تو واپس آئے, مجھے دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے, بہت خوش ہوئے. بولے ہم جو سنت کا جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کہاں دیکھتا ہے کہ سنت کیا ہے, واجب کیا ہے. جو حضور نے کیا ہم نے کرنا ہے, حضور نے جو چیز پسند کی ہم نے پسند کرنی ہے. حضور کو ہمیں ابھی پتہ چلا کہ اود تو حضور نے لگایا نہیں ہے, ہم اود ہی ڈھونڈتے رہے ہیں, ہم اود ہی خوشبو ڈھونڈتے. جب حضور نے نہیں لگایا تو ہم نے کیوں لگانی ہے, ہم حضور نے امبر لگایا, خلاب لگایا, ہم نے وہ لگانا ہے. جو حضور نے کہ عاشق تھوڑی چیزیں دیکھتا ہے, لاجک تھوڑی دیکھتا ہے, فالو کرتا ہے, بلائنڈ فالو کرتا ہے. تو یہ وزارت سے بھی کچھ نہیں ملتی, انسان کو نہیں مل سکتی. اب رہا مسئلہ کہ انڈیا کو ہم فالو کرتے ہیں نا زیادہ کاروباری, کیونکہ انڈیا کو پورا کنٹرول گجرات کرتا ہے, پورے انڈیا کو کاروبار گجرات کا, ملے گجرات کی, اور گجراتی بولنے والے, اور اس میں مسلمان بھی اور ہندو بھی. لیکن ہندو کو میں نے دیکھا وہاں پر, میں خود گیا وہاں جا کر اسٹڈی کر کے آیا, اور وہاں کی 1-2 ملوں کے اندر بھی اسٹڈی میں نے کی. اور جگدیش ٹیکسٹائل بھی وہاں کی احمدآباد کی سب سے بڑی مل ہے, اس میں اس کو دیکھا. جو ہندو پہ جو ظلم کرتا ہے نا, وہ مسلمانوں پہ کچھ نہیں کرتا. ہم بہت پریویلیج کلاس ہیں, ہم بہت اللہ کے فضل والے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. پورا کنٹرول یہ, اور یہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں ایسا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مسلمان پہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن ہندو پہ وہ زیادہ کرتے ہیں. یہ گجرات کے لوگوں میں ایک شوق ہے کہ بس پیسہ اتنا بنانا, ملٹی پلائی کرتے رہنا. وہ اپنے اوپر صرف خرچ کرتے ہیں, کسی پہ خرچ نہیں کریں گے. وہی ٹرینڈ ہمارے یہاں پر آ گیا ہے پاکستان کے اندر, مسلمانوں کے اندر. اور مسلمانوں کے اندر کیونکہ آخرت ہمارے لیے, جتنے بھی شیاطین ہیں, نفس ہیں, وہ مسلمانوں کی طرف لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی ہندو کی طرف تو نہیں لگے ہوئے. وہ تو جہنم میں جا رہا ہے تو ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ شیطان نے قسم کھائی, اس کے لیے کھائی نا کہ میں آپ کے جتنے جو کلمے والے ہیں سب کو میں جہنم میں لے جاؤں گا, ان کو ناشکرہ بنا دوں گا. جتنی مال مل جائے, ایک فیکٹری مل جائے, ایک دکان مل جائے, ایک جاب مل جائے, وہ شکر نہیں کرتا. اور ڈو مور, اور مزید اس کو چاہیے. تو سب سے زیادہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو تاریخ کے اندر ریچسٹ پرسن واز قارون سب سے زیادہ پیسے والا آدمی تھا اگر دیکھا جائے. یہ بل گیٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس وقت. جو آپ کے جو نظر آتے ہیں, فورڈ نظر آیا, فلانا آیا, بل گیٹ آیا. ہاں, فورڈ اور ان کی بل گیٹ کی اچھی بات کیا ہے کہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ کے نہیں جاتے. ہم ڈونیٹ نہیں کرتے, ہم سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ سانپ نہیں بنتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نوازتے ہیں. اگر ہم کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی نوازیں گے, آخرت میں بھی نوازیں گے. ہمارے تو دونوں چانس ہیں نا, ان کے لیے تو خالی دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت بھی ہے. تو یہ پیسے سے دنیا کا بچاؤ نہیں ہوتا. اگر پیسے سے ہوتا تو قارون کو غرق نہیں ہوتا نا, اور غرق زندہ اب قیامت تک ہوتا رہے گا, زمین کے اندر چلے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے, مجھے معاف کر دے. قارون کہتا رہا, معاف نہیں کیا, اور غرق کر لے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ مجھے کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں معاف کر دیتا. اللہ سے معافی مانگتے رہے. ہم سب کوئی پرفیکٹ نہیں ہے.
ہمارے حضرت والا ہمیشہ کہتے تھے، جب نیک گناہگار کی بات نہیں کرتے تھے، کہتے تھے جب اعمال کرو، روزے رکھ لو، نفلی روزے رکھ لو، عمرے کے لیے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج کر لو، حج نفلی کر لو، جو بھی کر لو، لیکن غالب رکھنا استغفار کو، اور یہ فیلنگ دل کے اندر رکھنا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں، میں اس کا حق ادا اور میں اس کا مستحق نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور اللہ سے روتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا کہ میں اللہ پاک کی آپ کا فضل تھا، آپ کے فضل سے میں یہاں اس طرح پہنچا ہوں، آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، مجھے یہ حج کوئی کر سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے، عمرہ کوئی کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کا جن کے اوپر فضل ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے، وہی جا سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے، وہی رک جاتا ہے۔ اگر یہ دولت کام نہیں آئی قارون کو، تو اتنی ساری دولت کر کے ہاں محنت کرے، تدبیر کرے، ہم نے ہمارے کسی بزرگ نے، میں ابھی اس وقت حضرت تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، بڑی ہم سے مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت دی، اللہ تعالیٰ عافیت والا ہمیشہ معاملہ ان کے ساتھ معاملہ رکھے۔ اگر ان کو ہم دیکھا جائیں تو ہمارا وقت، ہم لوگ کے پاس اب وقت نہیں ہے زیادہ، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی طرف چلتے ہوئے، خالی آپ دیکھیں نا، میں نے ان کو دیکھا کہ ہم ایک جملہ کہتے، ایک جملہ اگر 1 منٹ کا، میں نے حضرت کو دیکھا 5 سیکنڈ جواب دے دیں گے، پھر اپنا ذکر میں لگ جائیں گے۔ اپنا اسکیجول ایسے بنا لو ذکر اللہ الا اللہ کے ساتھ کہ آپ کو اس میں فرصت ہی نہ ہو، آپ کو وقت ہی نہ ہو، صبح یہ، دوپہر کو یہ، شام کو یہ، رات کو یہ، خالی تقریریں کرتے رہے کہ سمینا واتانا، خالی کان سے سنتے رہیں گے اچھی اچھی تقریریں۔ ابھی میں رات کو گیا، بولا نہیں آپ جائیے نہیں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، ان کی تقریر ہے، بیان ہے۔ ارے میں نے کہا کہ بھائی رات کو آپ اگر اور لیٹ کرتے کھانے کے اندر، ایک بزرگ کے ہمارے یہاں کھانا تھا رات کو نا، تو اور کرتے تو ہماری فجر کی نماز چلی جائے گی، جو تہجد پڑھتے ہوں گے تہجد کی چلی جائے گی، بس تقریر ہی سنتے رہیں گے، سمینا خالی کرتے نا، باتانا کا اب تو عمر آ گئی ہے، یہ انٹرنیشنلی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اب بھی باتانا نہیں ہے، اب بھی کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ مال سے انسان نہیں بچ سکتا، مال سے بن سکتا تو انسان یہ قارون ضرور بچتا۔ دنیا کی اگر ریسلنگ دیکھی جائے تو ہمارے یہاں بھولو پہلوان، گاما پہلوان، یہ پہلوان کا آپ لوگ کا تو شاید اب واسطہ نہیں پڑا ہوگا کیونکہ اب یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میں ان کے اکھاڑوں میں گیا ہوں، اور یہ پاکستان چوک کے اوپر ان کا بڑا اکھاڑا تھا، تو وہ جاتے تھے، پہلے کھدواتے تھے وہ دام، پھر وہ ان کے بہت سارے جو پہلوانی کے چکر تھے، اور وہ کہتے تھے، ان کا اس وقت بھولو کا پہلوان زمانہ تھا، کہتا تھا کہ یہ دنیا کے انبیٹیبل ہے، انبیٹیبل، ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اگر تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھا جائے کہ تاریخ کے اندر کہ دنیا میں ہوا سب، یہ پہلوانی کے اندر کون تھا، تو رستم سہراب نام کا ایک پہلوان تھا جو انبیٹیبل ہوا، کبھی اس کو کوئی ہرا نہیں سکا، کبھی اس کی پوری کیریئر کے اندر، لائف کے اندر کچھ کو ہرا نہیں سکا، موت تو اس کو بھی آ گئی، اتنی پہلوانی، اتنی طاقت، اتنی سب کچھ تھا اس کے بعد۔ تو نہ لیو دا دنیا، اب دنیا آپ چھوڑنے کی فکر کریں، اب دنیا کو ٹھیک ہے اپنا رہیں، ریٹائر، ہمارے والد صاحب کہتے ہیں نیور ایور ریٹائر نہیں ہونا ہے کسی کو، آخری سانس تک وہ بھی دعا کرتے تھے، ہمارے لیے دعا کرتے تھے، میں میرے اولاد کے لیے، روحانی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں، ایک دن ریٹائر نہیں ہونا ہے، آخری وقت تک کام کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے ڈرتے ڈرتے مر جانا ہے۔ لیکن حاوی ہے ہمارے اوپر، سوار ہے ہمارے اوپر، اس کو تھوڑا کم کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کم کریں گے تو اعمال ہم کیسے کر سکیں گے، کیسے آپ فجر کے لیے اٹھ سکیں گے، کیسے تہجد کے لیے اٹھ سکیں گے، کیسے ذکر اذکار کر سکیں گے، کیسے قرآن کریم میں اس کو توجہ دے سکیں گے۔ تب وہ وقت نکالنا ہے، اب وقت نکالنا شروع کر دیں۔ اب یہ سب دنیا داری، اب کیا ہے، اگر آپ ٹرائی کیجئے ہاسپٹل کے اندر، اللہ نہ کرے کوئی داخل ہو جائے تو ہفتے میں، مہینے دن میں ایک دفعہ بچہ آ کے مل کے چلے جاتا ہے، ختم۔ آپ بھگتنا تو ہم نے ہے نا، اللہ نہ کرے بیماری آئی، پھر اگر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو تندرستی دے، مجھے، میری آل اولاد کو، میری روحانی اولاد کو، میرے متعلقین جو حسن ظن رکھتے ہیں، محبت کے، خصوصی ان کو صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور صحت کو غنیمت سمجھیے نا، صحت کو غنیمت سمجھے ہوئے اس کو وقت ہے ہمارے پاس جس کے اندر ہم دنیا کو تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں تو وقت میں برکت ہو جائے گی، وقت ہمیں مل جائے گا اس کے اندر، تو اس سے بھی ہمیں نہیں ملتا۔ اچھا پھر میں حکمت کی لائن کر بتا رہا تھا، مجھے کل کسی نے پوچھا، بہت اچھے دوست نے، آج رات کو پھر وہ انشاءاللہ ملیں گے، کہ مجھے حکمت میں پاکستان میں کوئی اچھا حکیم ہے؟ میں نے کہا اچھا حکیم ہے، تم ایفورڈ کتنا کر سکتے ہو؟ تو بولا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تمہارے لیے، میں نے اس کی حکمت سے اس کو چیک کیا، میں نے کہا ہاں تمہارے لیے جعلی نیوز لینا بہتر ہے، اور تم اس کو بنوا لو۔ میں نے پاکستان میں میرے خیال میں سب سے اچھا حکیم اور بڑا حکیم حکیم مجید ہے فیصلہ آباد کے اندر، اور وہ آپ کو کلو کو 1 کلو بنا دے گا، 40 لاکھ 1.25 لاکھ روپے لے گا، تم افورڈ کر سکتے ہو، لے لو تم اس کے اندر، تمہاری گنجائش ہے، بڑا آدمی ہو، لے لو اس کے اندر، یہ آپ کچھ بھی کر لو، وہ مجید
آپ بڑا حکیم ہے، اس کو بھی تو موت آنی ہے نا. اور میں بھی جتنی چیزیں بنا کر آپ کو حکمت کے الحمدللہ دیتا ہوں، اچھی سے اچھی سودے خرید کر اچھی سے اچھی چیز ملا کر آپ کو دیتا ہوں. انسان کو حکمت کی دوائیں آپ کچھ بھی لے لو، کچھ بھی کھا لو، کچھ کھا لو، کچھ بھی کر لو، موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے. اللہ سے تندرستی مانگی ہے، تندرستی کے ساتھ وقت گزر جائے. اس کے اوپر ذرا سا میں کہنے کا یہ مقصد تھا، نہ مال سے، نہ جان سے، نہ حکومت سے، نہ وزارت سے، نہ فیکٹری سے، کسی سے نہیں ملنا ہے. اگر ملنا ہے تو اللہ پاک سے ملنا ہے، اللہ سے رجوع اللہ کرنے سے ملنا ہے. اور اللہ سے رجوع اللہ، حقوق اللہ سے محبت جب ہوگی جب اللہ کی مخلوق سے محبت کرو گے. اللہ کی مخلوق کے اندر جانور بھی آ گیا، پڑوسی بھی آ گیا، کہیں بھی آ گیا. آپ باہر جائیے، میں کینیڈا مونٹریل میں تھا تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ ہم یہاں سے گزریں گے نا، یہ 2 گھر مسلمان کے ہیں، باقی کے مسلمان ہیں. میں نے کیوں؟ وہ انہوں نے باہر کچھ گندگی رکھی ہوئی ہوگی، اپنا ٹیبل تھیلی کے اندر ڈال کے چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی، فلانا ہوگا کہ آپ کو لگائے گا وہ صفائی نظر نہیں آئے گی. جو صفائی نظر نہیں ہے وہ مسلمان کا گھر ہے، جو صفائی نہ نظر آئے وہ مسلمان. کیا ہمیں ہو گیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عقل سمجھ نہیں ہے. اللہ کی طرف اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ہونا ہے کہ کسی چیز سے نہیں. ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم پوری گلی کا دھیان کریں. جس کو اللہ نے آسودگی دی ہے تو اپنی گلی کی فکر کرے، اپنے لوگوں کی فکر کرے. ہمارے بزرگوں کا کوئی طریقہ نہیں تھا، آواز لگاتے تھے میں بازار خریدنے جا رہا ہوں، بہن کسی کو سودا لانا ہے. ہمارے مشائخ حضرات کی بات کر رہا ہوں، وہ گھر سے کوئی خاتون کی آواز آتی تھی، آپ ہمارے لیے پیاز لیتے ہوئے آنا، آپ ہمارے لیے فلانے لیتے ہوئے آنا. یہاں روبسن روڈ پر حضرت ڈاکٹر حیث صاحب ہمارے دادا پیر کی کلینک تھی نا، تو وہاں مفتی عمر شفیع صاحب وہ پیالہ لے کے جاتے دودھ لینے کے لیے، دودھ لیتے تھے، ہاتھ میں دودھ اٹھایا ہوا اور 2 چپل ایسی چپل پہنے ہوئے اس کے اندر. ہماری تو فنائیت ہے، فنائیت ہے، فنائیت کے بغیر کوئی کام نہیں بن سکتی. تو دانائی میں اگر چلو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، آخری بات یہ کہ لقمان کو ہم دیکھ لیں. حضرت لقمان، ان کے لیے تو قرآن کریم میں صورت، اس کو پڑھنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے، سمجھ بھی بہت آتا ہے. اور اگر اس کے بعد پڑھ کے آپ مراقبہ کر لیں تو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی لقمان کی حکمتیں آپ کے خود آپ کو نظر آنے لگتی ہیں، آپ کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے. کبھی لقمان پڑھنا، ہر صورت لقمان، اور اس کا ترجمہ بھی ایک دفعہ پڑھ لینا، روز نہیں پڑھنا لیکن اس کو پڑھ لینا. پھر لا الہ الا اللہ جو ہمارے اذکار پڑھ کے بیٹھ جانا. آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ 5، ہم 4 امام کہتے ہیں، شیعہ 5 امام کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ ہے. ان کا آپ اگر لائف سٹائل کے اندر اگر ڈیپ جائیے، جتنے آپ گہرائی میں جائیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کے اندر حکمت غالب تھی، زبردست حکمت تھی ان کے اندر، تھی نا. وہ حکمت آپ کو جب یہ پڑھ کے آپ مراقبہ کریں گے، آپ کو کچھ ایسی چیز ملیں گی، آپ کو دل میں اندر اللہ تعالیٰ القا کریں گے اس کے اندر کہ آپ دن کے اندر اس کو فالو کر لیں گے. بہتر 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 آپ کے ساتھ ہو جائے گا. آج ابھی میں یہ موضوع پڑھ لیتا ہوں، پھر میں مفتی صاحب کو دوں گا. تھوڑی سی طبیعت بھی 19-20 ہے. بہرحال تزکیہ دنیا میں کروا لیجئے یا آخرت میں جہنم میں جا کر پاک ہو کے جنت میں جانا ہے. یہ ہماری لائن ہے، اس کی قدر کر لیجئے، اللہ سے شکر مانگیے. قدر یہ ہے کہ اس کا شکر کرنا ہے. 2 ہی کام ہیں، اہل اللہ اور ذکر اللہ. اپنے جو ذکر فکر ہے اس کا اتنا کرنا ہے، بڑھاتے جائیے، اللہ برکت ڈال دیں گے، ہے نا. برکت کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ، جیسے جسم کو ہم کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو اگر جسمانی طاقت ہوتی ہے تو آپ کو کووڈ آیا تو کووڈ میں بیمار نہیں پڑے. جو جسمانی طور سے کمزور تھا وہ بیمار پڑ جاتا تھا. آپ مچھلی کھائیے، 4 میں سے 1 آدمی کو فوڈ پوائزن ہوتا ہے. جس کا قوت مدافع جسم کی ہوتی ہے اس کو فوڈ پوائزن نہیں ہوتا. اگر روح کے اندر طاقت ہوگی تو آپ کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے. تقاضے پیدا ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ. اب دیکھیے نا، تنہائی کی ایک صاحب نے بڑا لکھا، عجیب مضمون لکھا، پتہ نہیں کس کا کون سا کہاں کس کا مقام ہے ہم نہیں جانتے. اس نے مجھے بھیجا تنہائی کی نیکی. انہوں نے مجھے کہا کہ اقبال بھائی اس طرح اس کو بھی سمجھو تو صحیح، کیا بات ہے اس کے اندر. اچھا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تنہائی کی نیکی کمال تک پہنچا دیتی ہے. تنہائی کی نیکی کمال تک پہنچا دیتی ہے. یہ تنہائی کے اندر رات کو اٹھ کر، دن میں اٹھ کر خاموشی کے ساتھ تنہائی کے اندر رونا ہے، مانگنا ہے، کمال تک پہنچا دیتی ہے. اور تنہائی کا گناہ زوال تک پہنچا دیتا ہے. یہ کمال اور یہ زوال. اب یہ کمال اور زوال ملے گا آپ کو 2 ہی چیزوں سے. اگر آپ نے روح کو اتنی طاقت دے دی تو جسم کو جیسے طاقت ہوتی ہے، یہ فوڈ پوائزن نہیں کرتا. جب روح کے اندر یہ اعمال کے ساتھ طاقت پیدا ہو جائے گی، آپ اچھے بہترین انسان بن جائیں گے. آپ کے لیے لوگ کہیں گے اپنے بچوں کو جاؤ ان کے ساتھ فلانے شریف بھائی ہیں، حنیف بھائی ہیں، غفار بھائی ہیں، واسق بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کو بٹھائیے. یہ گھر کے اندر ان کی بیوی بچوں کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، فلانا بھی رکھا ہوا ہے. مجھے کل ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں
کل میری آج کل ڈینٹنگ، میرا ڈینٹ اور پینٹ چل رہا ہے میرا دانتوں کا، بڑا لمبا کام ہے. تو میں نے اس نے کہا یار کبھی کسی نے مجھے وہاں کہا کہ یار اہلیہ کبھی کبھی بڑی غصے سے بات کرتی ہے. ہمارے حضرت والے کا مجھے الفاظ یاد ہے. میں نے کہا غصے سے کیا بولتی ہے؟ بڑی منہ سے زور سے سخت بات کر دیتی ہے. تو میں کیا کروں؟ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. تو میں نے کہا میں وظیفہ تو نہیں بتاتا، تم ایسا کرو رحمت شیری کی 1 کلو مٹھائی لے لو. تو بولا میری اس مٹھائی سے کیا تعلق؟ میں نے کہا وہ جب زیادہ بولنے لگے نا تو اس کے منہ میں مٹھائی ڈال دینا، تو میٹھی میٹھی گالیاں دے گی. وہ تو گالیاں بھی دیتی ہے. میں نے گالیاں بھلے دے لیکن میٹھی تو دے گی نا، میٹھا دے گے تو رحمت شیری کا لے لو، ہفتے میں 1 کلو لے لیا کرو، جب بھی ہو تو لے کے اس کے منہ میں پیار سے ڈال دیا کرو، تو میٹھی میٹھی وہ آپ کو غصہ کرے گی. یہ غصہ ایسی چیز ہے نا، تباہ و بربادی جہاں بھی ہوتی ہے. ایک میں حب اور ایک حب کی وجہ سے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے. یہ غصہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. جتنے خاندان ہوئے ہیں یہ غصے کے اندر تباہ ہوئے ہیں. اچھا یہ حضرت والا کی جو مضمون تھا آج، اس کے ٹاپک کا میں پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کو میں تکلیف دیتا ہوں. خدا تعالیٰ نے حضرت والا کے ہمارے ملفوظات میں پڑھ رہا ہوں. حق ربوبیت اور تقاضۂ بندگی. خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا حق تعالیٰ کی پرورش اور احسان کا بھی تقاضا ہے. سنیے کتنی قیمتی بات اور الہامی بات حضرت والا ہمارے کرتے تھے. رات کو اٹھتے تھے، زار و قطار روتے تھے. یہ رات آدھی آدھی رات کی یہ سب اشعار ان کی جتنے بھی آپ سنتے ہیں نا. آج کون آج اشعار پڑھنے کے لیے ہے بیٹا؟ ارے فاروق بھائی آج ہم آپ سوری یار، اب اس کے بعد آپ پڑھ لیجئے. خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا حق تعالیٰ کی پرورش اور احسان کا بھی تقاضا ہے، اور شرافت کا بھی. دیکھیں شریف آدمی ہوتا ہے وہ احسان مند ہمیشہ رہتا ہے. اس کی اولاد نے مجھے ساتھ یہ کیا تھا، اس کی اولاد نے میرے پر یہ احسان کیا تھا، یہ فلانا کیا تھا، یہ کیا تھا. احسان مند رہتا ہے. اچھا ظرف انسان والا ہوتا ہے وہ احسان مند رہتا ہے. شرافت بندگی کا تقاضا ہے، اور اپنے پالنے والوں کو ناراض کر کے ہم لذتوں کو اپنے قلب میں نہ لائیں. اور یہ حقیقت وہ ہے کہ لائق بچے بھی جس پر عمل پیرا ہیں کہ محلے کا کوئی لڑکا اگر کہتا ہے کہ چلو آج سینما دیکھیں تو شریف بچہ کہتا ہے کہ نہیں ابا ناراض ہو جائیں گے. اگر وہ کہتا ہے کہ آج ابا کی فکر چھوڑو اور ابا کو ناراض ہونے دو تو جو لائق بیٹا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے ابا نے ہمیں پالا ہے، ہمیں تمہارے مشورے پر عمل کر کے اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ رب العالمین میں سارے عالم کو پال رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو ایک لمحہ کے لیے بھی ناراض نہ کریں. اللہ کو ایک لمحہ کے بھی ناراض نہ کریں. وہ سارے عالم کے پروردگار ہیں. سارے عالم کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور ہم سب اجزاء عالم ہیں تو سارے عالم کو پال سکتا ہے، وہ ہمیں بھی پال سکتا ہے. لہٰذا شیطان کی دھمکی سے مت متاثر ہو کر کہاں سے کھاؤں گا، کیسے کروں گا، کیسے ایجوکیشن دوں گا، حلال اور حرام کو سوچنا چھوڑ دو. آپ یہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ رزق نہیں رکھا ہے. ہر جاندار کا رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. بس تھوڑا سا اسباب تو اختیار کرنا پڑے گا. مثلا دکان کھولنی پڑے گی، لیکن گراہک اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اس لیے ان کو ناراض کر کے نہ رکھنا. یہ رزق کی جو بات ہے نا، یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 1982 کی. ہم نے پہلی اپنی 1981-82 کی پہلی اپنی برانچ ہم نے 13 ملکوں کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں پہنچائے. پہلے ملک کے اندر ہم وہاں پہنچے سعودی کے اندر. تو جدہ میں ہم نے اپنی وہاں پر کوئی پہلی سب عربوں کی دکان تھی. پاکستانی لوگ کام کر بزنس کرتے تھے لیکن گھروں سے کرتے تھے، اوپنلی کوئی نہیں کرتا تھا. ہم نے کھولی. یہ حافظ تاج الدین اللہ تعالیٰ ان کے خوب درجات بلند فرمائے. ان کا بھی حرم شریف میں انتقال ہوا اور بکی میں دفنائے ہوئے میرے استاد تھے حافظ تاج الدین. یہاں پر بنس روڈ کے اوپر تراویح بھی پڑھاتے تھے. کون سی باب السلام مسجد تھی، کئی سال تک پڑھاتے رہے. تو مجھ نے کہا کہ جاؤ بیٹا. میں نے ان سے دعا لینے کے لیے گیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، پہلی دکان کھول رہا ہوں. کالج کے بعد آیا تھا. میں نے کہا نا 5 سال 4 سال ہوشیاری کافی نکالی میں نے. تو میں نے کہا کیا کروں گا میں. اس نے بولا دیکھو وہاں تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم دکان کھولو، کھول کے صبح ٹائم پہ کھولنا، ٹائم پہ بند کرنا. وہاں کا گراہک بھیجنا، کام دینا، رزق دینا وہاں اللہ کا کام ہے. تو اس نے ایک جملہ مجھے کہا تھا کہ بازار مصطفیٰ خریدار خدا. تم بیٹھنا اپنا ذکر کرنا وہاں بیٹھ کر. اس وقت اتنے ذکر کی لائن ہی تھی، لیکن پھر بھی ایک کیونکہ کالج میں میں جمعیت کے اندر کی یونٹ تھا، اس کے اندر تھا بنانے میں کرنے میں. تو وہاں میں بیٹھ گیا، لے کر دکان لے کر بیٹھ گیا. ہم نے کہا بازار مصطفیٰ خریدا، اللہ تعالیٰ رزق بھیجیں گے. یہ رزق اوپر سے طے ہوتا ہے. اور ایسے ہی ہوا. افریقہ سے لوگ ایسے آتے تھے وہاں پر، اتنا گولڈ دے کے جاتے تھے. بھائی یہ گولڈ گن لو، وزن لے لو، بازار کا ریٹ لے لو، اتنے پیسے میرے جمع کر لو، مجھے مالی دے دو. اس کے اندر بازار مصطفیٰ رزق اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے. اور رزق میں برکت ہم لا سکتے ہیں. برکت کے لیے برکت والے کام کرنے ہوں گے. برکت کو گھر میں آنے تو دو.
آنے کا ہم نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں سب چاروں طرف سے. اگر برکت والا کام کریں گے, اب برکت والے میں یہ 5 تو چیزیں ہیں, مشکل کون سا ہے کہ اب یہ کان سے سننا کچھ کم کر دیں, ہم اعمال کرنے پہ لگ جائیں. پہلا کیا ہے ہمارا توحید, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ سے مانگنا, وسیلے بھی لے لیجئے, سب کچھ کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے پھر بھی نہیں ملا, ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ دیں گے, اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مانگنے سے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو رونے سے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دعائیں کروانے سے دیتے ہیں. دعائیں کروا کر کسی سے دعائیں کروانے سے, وہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے, زندہ انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ پاک, اے اللہ پاک, اللہ پاک, اللہ پاک, اللہ پاک, اللہ اللہ کرتے رہتا ہے, مانگتا ہے. اللہ دینا چاہے تو دیتے ہیں, اور دیتے ہیں طلب کے ساتھ, اور طلب کو اخلاص سے جوڑا ہوا ہے, اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں. تو اللہ, پہلی چیز توحید. دوسری چیز اعمال. اعمال کے اندر تھوڑی سی ہم فکر کر لیں. کرتے تو ہیں ہمارے دوست احباب, میں دیکھتا ہوں, لیکن تھوڑا ٹائم کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوسرے کہیں چلے جاتے ہیں. ایک بہن نے مجھے میسج کیا, میں تو 3 جگہ ایک دن میں بیان سننے جاتی ہوں, کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت برا ہے. بولے برا کیوں ہے؟ میں 3 جگہ, میں تم بیان سنتی ہو تو اعمال کب کرتی ہو؟ اعمال کب کرتی ہو؟ اعمال کا مقصود ہے نا آپ جہاں دل چاہے وہاں جائیے, لیکن آپ کا ٹارگٹ تو یہ ہو نا کہ میں یہ اعمال میں کروں گی, اتنا یہ کرنا, اتنا ٹائم کا قرآن پڑھنا ہے, صورتیں پڑھنی ہے, اذکار ذکر کرنا ہے, استغفار کرنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, اور بھی چیزیں بہت ساری ہم نے کرنی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا تو اس کے اوپر انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو ابھی بات کریں گے یا دوسری تو بات کریں گے. بیٹھا ہوں میں. تنہائی کی نیکی کمال تک اور تنہائی کا گناہ زوال تک لے جاتا ہے. یاد کر لیجئے, اس میں سب کچھ آ گیا. محبت دونوں عالم میں پکار آئی, یہی جا کر پکار آئی, جسے یہ ہاتھ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. واہ واہ واہ. اشعار کا تکرار بھی ایسا ہی ہے کہ اتر جائے بات, اس لیے دہرا دیتے ہیں کبھی کبھی اشعار. کوئی کہے کہ نیا اشعار نہیں سن رہے, تو اس لیے میں فی الحال نیا کوئی تجربہ نہیں کر رہا. تو کہا شاعر نے کہ میں خانے میں کش آتے نہیں, میں خانے میں لائے جاتے ہیں, از خود نہیں بنتے دیوانے بنائے جاتے ہیں. میں خانے میں کش آتے نہیں, میں خانے میں لائے جاتے ہیں, از خود نہیں بنتے دیوانے بنائے جاتے ہیں. وہ باندھ لے پہلے سر سے کفن, پھر رکھے رہے الفت میں قدم. وہ باندھ لے پہلے سر پہ کفن, پھر رکھے رہے الفت میں قدم. ہو جاتے ہیں چھلنی قلب و جگر, وہ تیر چلائے جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں چھلنی قلب و جگر, وہ تیر چلائے جاتے ہیں. عشاق کے پہلے ہوش یہاں, اے دوست اڑائے جاتے ہیں. عاشق کی جمع عشاق. عشاق کے پہلے دوست یہاں, ہوش اڑائے جاتے ہیں. دینے کے لیے اعزاز کوئی, پھر ہوش میں لائے
جاتے ہیں دینے کے لیے اعزاز کوئی، پھر ہوش میں لائے جاتے ہیں جو اہل محبت ہیں پہلے، مٹی میں ملائے جاتے ہیں جو اہل محبت ہیں پہلے، مٹی میں ملائے جاتے ہیں بالائے سما ایک روز وہ پھر، بالائے آسمانوں سے بھی اوپر یعنی بالائے سما، بالائے سما ایک روز وہ پھر پستی سے اٹھائے جاتے ہیں، بالائے سما ایک روز وہ پھر پستی سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور توجہ فرمائیں کہ جو آ گئے دام الفت میں ایک حال میں پھر وہ رہ نہ سکے، جو آ گئے دام الفت میں ایک حال میں وہ پھر رہ نہ سکے، ایک وقت ہنسائے جاتے ہیں، ایک وقت رلائے جاتے ہیں، ایک وقت ہنسائے جاتے ہیں، ایک وقت رلائے جاتے ہیں، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اور مقطع کا شعر کے جس کو ہو بلانا دل میں انہیں نسخہ کیمیا، جس کو ہو بلانا دل میں انہیں وہ شیخ کی محفل میں آئے، یہ انجمن دل ہے کامل، دل اس میں سجائے جاتے ہیں، یہ انجمن دل ہے کامل، دل اس میں سجائے جاتے ہیں، میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ انہی کے اور وہ اشعار میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، ہے نا؟ نہیں اس میں موجود آپ کو لکھا ہوا کتاب میں نہیں؟ اچھا ایک اور سنائیے گا، یہ دیوانے بنائے جاتے ہیں، یہ آپ ہم سب آئے نہیں، اللہ نے ہمیں یہاں ہم بلائے گئے ہیں، بھیجا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ابھی میں ایک دعوت میں گیا تو مجھے وہاں ایک شخص ملا، 50 سال کے بعد ملا، میں نے پہچانا نہیں، بڑی داڑھی تھی اس کے اندر، تو 48 یا 50 سال کے بعد تو بولا یہ آپ کا تعلق سب، اس نے بہت حوالہ نکالا، میرے ساتھ اس کو وی آئی پی ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا، تو میں پھر
آدھے گھنٹے کے بعد میموری ریکال کی تو مجھے یہ سب یاد آ گیا. بولے یار آپ تو ماشاءاللہ ایسے اسمارٹ تھے, آپ برانڈیڈ کپڑے پہنتے تھے, اب کیا آپ نے یہ سب آپ نے بنا لیا, یہ سب چیزیں خود نے بھی بنایا ہوا تھا, خود پہلے بھی تھا لیکن وہ ان کی داڑھی واڑی تھی. تو ہم واقعی ایسی بات ہے کہ ہم یہ بنے نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے بنایا ہے, ہمیں اللہ کا کرم و فضل ہوا ہے. اب یہ آپ کی دعا, میرے والد صاحب بہت روتے تھے نا, بہت روتے تھے. کس کی دعاؤں سے, کس کی خدمت سے, کسی پیچھے سے بویا ہوا تھا, ان سے ہمیں ملا ہوا ہے. ہم اس کے مستحق تھے کہ ہم یہ جمع ہو, ذکر کریں, فکر کریں, اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے یہ کام لے, ہم مستحق تھے, بغیر مستحق اللہ نے دیا ہے ہمیں. جی بیٹا ایک اور پڑھ, وہ آپ لپاٹ میں ڈال دیجیے گا. میں اپنے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, جو اڑ نہ پائے میں وہ پرندہ ہوں, الہی طاقت پرواز کرتا مجھ کو, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ. یہ دو اشعار ہی ہمیشہ یاد رہے ہیں, دو اشعار ہی ہیں, پورا ڈال دیجیے, پورا لکھ لوں گا انشاءاللہ. مسافر ہیں, مسافر ہیں ہم ایسی راہ گزر کے, مسافر ہیں ہم ایسی راہ گزر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. مسافر ہیں ہم ایسی راہ گزر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے, جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے, ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے. مسافر ہیں ہم ایسی راہ گزر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. نظر میں خالق شمس و قمر ہے, نظر میں خالق شمس و قمر ہے, اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے, اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے. اور غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو, یعنی اس طرح مستغنی ہو گئے زمانے سے جہاں سے. غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو, نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. مسافر ہیں ہم ایسی راہ گزر کے. اور ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے, ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے. کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے, کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے. اور مقطع کا شعر کے کرامت صاحب گلشن کی دیکھو, کرامت صاحب گلشن کی دیکھو, میری پرواز ہے بے بالوں پر کے, میری پرواز ہے بے بالوں پر کے. مسافر ہیں ہم ایسی راہ گزر کے, جہاں ہوتے ہیں زندہ
लोग मर के. माशाल्लाह, बहुत अच्छे. میں ابھی ہیں 10 منٹ مفتی صاحب کو بھی دینی ہے. انسان دو قسم کا ہوتا ہے. میں نے تصوف کی لائن بتا دی دنیا داری کے حساب سے بھی, کیونکہ میں مفتی عالم نہیں ہوں تو دنیا دار زیادہ ہوں, تو دنیا کے پاس ساتھ لے کے چلتا ہوں. انسان میں یا تو نراشواد ہوتا ہے یا عاشیواد ہوتا ہے. نراشواد یہ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے, منفی سوچ ہوتا ہے, وہ گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے ہر چیز کے اندر, اس کو ہر چیز میں ڈارک نظر آتا ہے, اس زیادہ پریشان نظر آتا ہے وہ شخص. ایک بڑا امید ہوتا ہے, اس کو ہر چیز میں برائٹ نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بہتر ہو جائے گا, یہ بہتر ہو جائے گا. ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہے, ایک پازیٹیو لیتا ہے, ایک نیگیٹو لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو یہ پڑھ کے پھر ایک آخری میں انشاءاللہ ایک شعر آپ کو سنا کے پھر مفتی صاحب کو دیتا ہوں. یہ سن لیجئے. آج کے حالات کے مطابق ہماری ایک تصوف کی لائن ہے, ایک عملیات کی لائن ہے. عملیات کی لائن میں پہلے جو وظائف دیے جاتے تھے نا, پہلا وظیفہ ہوتا تھا وہ اللہ الصمد کا ہوتا تھا. اب تو ختم ہو گیا ہے. اب تو نہ لوگ پڑھنے والے ہیں, نہ پڑھائی سکتے ہیں, نہ کچھ بھی کر سکتے. یہ میں پہلے کی بات کرتا ہوں, اب یہ سن لیجئے, اس کو ذرا آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں, عطا اللہ شاہ بخاری کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ 16/3/2021 کے اندر یہ میں نے اس کے بعد کتابوں میں سے یہ نکالا تھا. اس وقت میں نے آپ کو سنایا تھا, اس کے بعد 2 دفعہ اور سنایا, اب سنا رہا ہوں, سنیے. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا ہے. میں نے قرآن مجید جیل میں منگوا کر اور پڑھنا شروع کیا. جب میں اللہ الصمد پہ پہنچا, اللہ الصمد کا جو معنی شاہ عبد القادر نے لکھا تھا وہ میں نے اس سے پہلے نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی پڑھا تھا. حضرت نے اللہ الصمد کا معنی لکھا تھا نراس کہتے ہیں نیگیٹو, ترک چھوڑنا, ترک کے نراس یعنی غم زدہ. آپ نے کبھی بھی ایمان والوں کو اندھیرا نظر نہیں آتا, ایمان والوں کو صرف روشنی نظر آتی ہے, وہ روشنی میں ہوتا ہے, اندھیرے میں نہیں ہوتا, ایمان کی طاقت کی وجہ سے. اس نے اس کا ترجمہ کیا لکھا تھا, ترک کے نراس, ترک کے چھوڑ دینا, نراس ہمیں نہیں ہونا چاہیے, لکھا ہوا تھا. جو مجھے سمجھ میں نہ آیا, میں بڑا بے چین ہو گیا. پھر مجھے خیال آیا کہ جیل میں ایک ہندو پنڈت بھی قید میں ہے, اس سے ترک کے نراس کے بارے میں پوچھا جائے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں کہ میں اس پنڈت کے پاس گیا, اسے ساری بات کی اور کہا کہ یہ ترک کے نراس کیا معنی ہے. میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجد میں آ کر اور جھومنے لگا. میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا معنی پوچھے, اسے دیکھو کیا ہو گیا ہے. کافی دیر تک وہ اپنی کیفیت میں واپس نہ آیا. تو میں نے جب آ گیا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے, میں نے تو تراک نس کا معنی پوچھا تھا اور تو وجد میں آ کر ایسا کیا میں نے کہہ دیا. پنڈت نے جواب دیا, سن سکے گا. ہندو کہہ رہا ہے جیل کے اندر, اور کس کو کہہ رہا ہے, عام آدمی کو نہیں, عطا اللہ شاہ بخاری کو کہہ رہا ہے. سن اے عطا اللہ, تو سن سکے گا, سن سکے گا, اس کو کہا جا رہا ہے. وہ پنڈت نے بولا تو پھر سن سکے گا. تو وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے ترک کے نراس. سنسکرت زبان کا الفاظ ہے, اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ وہ جس کام کو کوئی روک نہ سکتا, اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا. وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا, وہ اللہ الصمد ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں بس اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا, میں کب تک میری یہ کیفیت رہی. قل اللہ احد اللہ الصمد. جب قل اللہ احد پڑھتے ہیں تو اللہ الصمد کا ایک تسبیح, اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے, ہمیں تو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھاتے تھے پہلے, یہ لازمی ہوتا تھا, بنیاد ہوتی تھی, بیس ہوتا تھا. ہمارے پرانے اگر آپ 80 میں چلے جائیں تو 80 کے بعد تو یہ لازمی ہوتا تھا, اس کی بنیاد رکھی جاتی تھی. اس میں پھر مستی چستی سب سے آ جاتی تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب شعر سن لیجئے. آج ہمارے الطاف شکور صاحب آئے ہیں, تو الطاف شکور کے اکرام میں یہ شعر سنا رہا ہوں. الطاف بھائی آپ کے لیے. کیونکہ ہماری سلسلہ تھانوی کے اندر آخری میں عشاء کے بعد لطیفے کی اور یہ اس قسم کے اشعار کی چلتی ہے, تو میں ڈھونڈ کے کبھی کبھی لے آیا کروں گا تاکہ ہم آخر میں جاتے جاتے ذرا ہمت کے ساتھ گھر سے نکلے. اب سنیے, الطاف بھائی آپ توجہ دیجیے گا. کسی نے غالب سے پوچھا کیسے ہو, کسی نے الطاف شکور سے پوچھا کیسے ہو. یہ عمر فاروق آتے ہیں 3 مہینے میں ایک دفعہ, ایوریج, اس سے زیادہ نہیں ہے. بھائی عمر فاروق کیسے ہو, کیسے. کسی نے غالب سے پوچھا کیسے ہو, غالب نے ہنس کر جواب دیا, زندگی میں غم ہے, غم میں درد ہے, اور درد میں مزہ ہے, اور مزہ میں ہوں.
پھر سنیے، کسی نے غالب سے پوچھا کیسے ہو؟ غالب نے ہنس کر جواب دیا، زندگی میں غم ہے، غم میں درد ہے، درد میں مزہ ہے، اور مزہ میں ہوں۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں جہاں مردوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑا مقام ہے، وہیں خواتین کا بھی کردار کم نہیں ہے۔ خواتین کا کردار بھی بہت زیادہ اسلام کے اندر اس کی بنیادوں میں موجود ہے۔ بلکہ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے جس نے اللہ کے نبی کو دلاسا دیا، سہارا دیا، وہ ایک خاتون ہے، ام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذہن بنا ہوا تھا نا، طبیعت بنی ہوئی تھی، زندگی کے اندر نیکی تھی، نیکی کا مزاج تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سہارا بنی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑی رہیں۔ اللہ کے نبی تکلیف میں آئے، اللہ کے نبی پریشانی میں محسوس ہوئے تو اللہ کے نبی کو تسلی دینے کا ذریعہ اور سبب بنی۔ تو سب سے پہلی ذات جو اللہ کے نبی کا سہارا بنتی ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ایک خاتون ام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اسلام کے اندر میرے عزیزوں عورتوں کی بڑی قربانی ہے، بلکہ دیکھا جائے نا تو سب سے پہلے قربانی دی ہی عورتوں نے ہے۔ سب سے پہلی شہادت مردوں اور عورتوں میں، اسلامی مسلمانوں میں اگر کسی ذات کی ہوئی تو وہ ام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ سب سے پہلے آپ کو شہید کیا گیا، ایک خاتون ہے، سب سے پہلے ان کو شہید کیا گیا۔ اتنی بڑی قربانی ہے نا۔ تو جہاں مرد نیکی میں اگر کبھی سستی کرنے لگتا ہے نا، اگر گھر کا ماحول بنا ہوا ہو، گھر والوں کا مزاج بنا ہوا ہو، ذہن بنا ہوا ہو تو سستی نہیں ہوتی۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوے سے رک گئے کیونکہ پاؤں سے تھوڑے سے معذور بھی تھے۔ جب غزوہ بدر ہو گیا تو وہ گئے نہیں غزوہ بدر کے اندر۔ جب گھر پہ آئے تو بیوی نے کہا، یار کل قیامت والے دن میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ ساری عورتوں کو دیکھو تو کوئی شہید، ان کے شوہر شہید ہوں گے۔ بیٹی آ کر کہنے لگی، ابا ہمارے پڑوسی کا باپ شہید ہو گیا، وہ شہید کی بیٹی شمار کی جائے گی، اور میں کس حال میں کل قیامت والے دن کھڑی ہوں گی؟ ماں اور بیٹی اور بیوی یہ تیار کر رہے ہیں کہ جاؤ میدان کے اندر اور جا کے جام شہادت نوش کر کے آ جاؤ۔ ذہن بنا ہوا ہے نا۔ خود طبیعت اگر نہ بھی چاہے، اور اسلام نے اجازت بھی دی، ایسا نہیں ہے، وہ صحابی رسول تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ واللہ منافق نہیں تھے، وہ صحابی رسول تھے، ان کو اسلام نے اجازت دی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھیں، اور وہ گھر میں اللہ کے نبی کے اور شریعت کے حکم کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں اگلے دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا ایک خاتون کو اونٹ کے اوپر بڑا سامان لدا ہوا ہے، تو میں نے ان سے کہا یہ کیا سامان اتنا تم نے اپنے اونٹ پہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک طرف میرے شوہر عمر بن جموح کی لاش ہے، اور ایک طرف میرے بھائی اور میرے بیٹے عبداللہ اور خلاد کی لاش ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ عورتوں کی یہ جذبہ تھا، شہید کروایا، پھر کیا کیا؟ خود لاش کو اٹھا کر لے کر آ رہی ہیں اور خود کفن دفن کا بندوبست کر رہی ہیں۔ ام حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک 4 بیٹے ہیں نا، وہ چاروں کو اللہ کے ام خنسا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹے ہیں، چاروں کو اللہ کے راستے میں نہیں، اور ترغیب دے رہی ہیں، اپنے سہاروں کو اللہ کے راستے میں ذبح ہونے پر فخر کر رہی ہیں۔ کسی نے کہا تمہارے چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ کہنے لگی کل قیامت میں شہیدوں کی ماں شمار کی جاؤں گی، کل قیامت میں میرا شمار تو دیکھو کن لوگوں میں ہوگا۔ آج میرے عزیزوں ہم نے اپنی خواتین کو اہمیت ہی نہیں دی، ان کو ہم نے کوئی ترجیح نہیں دی، ان کو دین کی بات سننے کے لیے لے کر آنے کا اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھا، اس کا احساس ہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔
کیا کل قیامت والے دن ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے اور پھر گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, الجھنیں ہیں, کوئی آزمائش آتی ہے, نہ بیوی ساتھ کھڑی ہے نہ بیٹی ساتھ کھڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ تربیت نہیں ہوئی. پھر آ کر روتے ہیں تعویذ دے دیجئے. یہ تعویذات سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے, وظائف سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے, یہ تربیت سے معاملات حل ہوں گے. اگر یہ معاملات تعویذات سے حل ہونے ہوتے, یہ وظائف سے حل ہونے ہوتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو وظیفے دے دیا کرتے. صحابیات اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتی تھی, اللہ کے نبی کی بات سنا کرتی تھی. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. پورے قرآن کریم میں مردوں سے بیعت کا اس بات پر کہ اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے کئی ذکر نہیں. ہاں جہاد کے لیے بیعت کا ذکر ہے, لیکن تربیت کے لیے اللہ نے اگر ذکر کیا تو خواتین کا ذکر کیا. صحابہ کتنی فکر کیا کرتے تھے اپنی عورتوں کی تربیت کی. میرے عزیزوں, آج ہم نے عورتوں کی تربیت کو بالکل نظر انداز کر دیا, اور نتیجہ کیا نکلا؟ اولاد کی تربیت کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کے گود میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے. آئے زمانے کے بعد کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو کہنے لگا کہ ابا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے. اب اس بیٹے کا ذہن کہ اللہ کے نام پر قربان ہونا سعادت مندی ہے, کس نے بنایا؟ ماں نے ہی بنایا نا, ماں کے پاس ہی تھا نا یہ بچہ. تو میرے عزیزو, ہم اپنی اولاد, اپنی گھر والوں پر, اپنی فیملی پر, اپنی بیوی پر, اپنی بچیوں پر خصوصی اس بات کی توجہ دیں اور یہاں لانے کا اہتمام کریں. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے. ایسے ممالک میں آپ چلے جائیں, ایسے اپنے کراچی کے اندر ایسے محلوں میں چلے جائیں جہاں خواتین کی تربیت کا کوئی ماحول ہی بنا ہوا نہیں ہے. یہاں میرے عزیزو اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی, اور ہم کتنے ناشکرے ہیں, ہم کتنے لاپرواہ ہیں, اور کتنا نظر انداز کرنے والے ہیں. کل قیامت والے دن ہم کیا ایک عورت 4 آدمیوں کو دوزخ کے اندر لے کے جائے گی, شوہر کو, باپ کو, بھائی کو, بیٹے کو. اللہ خود تو جا کر دین سیکھ کر آتا تھا, پر میرے لیے دین کی کوئی بات بتا کے لے کے نہیں آیا کرتا تھا. ہم کل قیامت والے دن کیا حال ہوگا ہمارا؟ میرے عزیزوں, کوشش کریں اپنی خواتین کو یہاں پر لے کر آنے کا اہتمام کریں. بڑی مبارک جگہ ہے, بڑی حضرت کی دعائیں ہیں, آنسو ہیں, بزرگوں کی دعائیں ہیں, ان کا اخلاص ہے, توجہات ہیں. آج میرے عزیزو حضرت کا فیض, یہ برکتیں ہیں, یہ ہماری زندگیوں کے لیے, ہمارے گھروں کے لیے. یاد رکھیے یہ آج ہے, کل کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. کل کا کوئی پتہ نہیں میرے عزیزوں کہ کیا حالات ہوں گے, کیا ماحول ہوگا, کیا فضا ہوگی, کیا انداز ہوگا. کتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ تھے میرے عزیزو. ایک وقت تھا خانقاہ آباد تھی, آج وہ دنیا سے گئے, خانقاہیں ویران ہو چکی. جو گئے, جنہوں نے فیض حاصل کیا, وہ نسلیں ان کی بن گئی. ہم بھی چاہتے ہیں ہماری نسلیں بن جائیں. اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی اور اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا. الحمدللہ ہمارے یہاں اتوار والے دن حضرت کا بیان 2 سے 3 1 گھنٹہ میرے عزیزو, پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم نہیں لے کر آ سکتے, 1 گھنٹہ ہم قربانی نہیں دے سکتے. ترجیح ہو ہماری کھانے کی ترتیب, ناشتے کی ترتیب, واپسی جا کر سارے معاملات, یہ سب پہلے سے مینیج کر لیتے ہیں. اچھا اس اتوار والے دن کہیں پروگرام میں جانا ہو, اتوار والے دن کہیں خصوصی ملاقات کرنی جانی ہو 2 بجے, تو کیا ہم ترتیب بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اپنے کسی رشتہ دار کو, بھائی کو, کسی فیملی کے کسی قریبی کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہو, تو کیا ہم جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے کہ نہیں جاتے؟ فیملی کے ساتھ ترتیب بن جاتی کہ نہیں بن جاتی؟ اور یہاں کیوں نہیں بن رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل کے اندر وہ اہمیت نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے, وہ خلوص نہیں ہے, اور شیطان ہے کہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. اللہ کو میں پسند نہیں ہوں کہ میری فیملی دیندار بن جائے. میرے عزیزو اس کے لیے رونا پڑے گا, اللہ سے مانگنا پڑے گا, کیا ہے اللہ, کیا میرے اندر زندگی میں ایسی نحوست ہے جس کی وجہ سے مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا؟ جب ساری دنیاوی کام ہو سکتے تو یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے عزیزو کوشش کریں. اس کے علاوہ الحمدللہ بدھ والے دن صبح ہمارے یہاں 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک خواتین کے لیے علم کی اور کیا نام ہے عربی جس کے اندر پڑھائی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے تفسیر پڑھائی جاتی ہے, تجوید کے ساتھ قرآن کریم درست کرایا جاتا ہے, ضروری مسائل ہیں, حدیث ہے, یہ کلاس ہوتی ہے. اس میں لے کر آنے کی کوشش کریں. اگر صبح کے وقت نہیں لا سکتے تو جمعرات والے دن میرے عزیزو 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک کا یہی ہماری کلاسز ہوتی ہیں, اس میں لے کر آنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ آپ کے رشتہ داروں میں, جان پہچان والوں میں بہت سے لوگ عمرے پر جا رہے ہوں گے, ان کے لیے الحمدللہ ہمارے یہاں پیر والے دن اور اسی طریقے سے جمعرات اور جمعے والے دن, پیر والے دن,
جمعرات اور جمعہ، پیر جمعرات اور جمعہ یاد رکھیے گا، 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک یا 5 بجے تک یہاں ترتیب ہوتی ہے، پیر جمعرات اور جمعہ۔ جب سہولت ہو اپنی فیملی کو یہاں پر بھیجیں، صرف مستورات کے لیے یہاں پر وہ آئیں اور مکمل عمرے کا طریقہ سیکھ لیں۔ اللہ کے گھر بھی جاتے ہیں پر لبیک پڑھنا نہیں آتی، اللہ کے گھر بھی جاتے ہیں پر دل کی کیفیت نہیں بنی ہوتی۔ تو میرے عزیزو، ایک کعبہ کا طواف تو کر کے آ جاتے ہیں پر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے مجھے روحانی دولت کیا لینی چاہیے تھی، وہ مجھے ملی کہ نہیں ملی۔ اس کے علاوہ مردوں کی ترتیب الحمدللہ ہر بدھ والے دن مغرب سے عشاء حضرت کا بیان ہوتا ہے، عشاء کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ اکرام کی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ حضرات کوشش کر کے اس میں بھی آنے کا اہتمام کریں۔ میرے عزیزو، دنیا کے لیے اتنا وقت ہم نکالتے ہیں، دین کے لیے ہفتے میں 2 گھنٹے ہم سے نہیں نکلتے، کتنی بڑی ہماری محرومی کی بات۔ پھر ہمیں اتنی بڑی جنت بھی چاہیے، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، اللہ والوں نے کتنی قربانیاں دی، ہم وہ قربانیوں کے بغیر وہ جنت لینا چاہتے ہیں، ہم قربانیوں کے بغیر وہ سارے انعامات اور اللہ کا دیدار لینا چاہتے ہیں، ہم قربانیوں کے بغیر نبی کی شفاعت لینا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اس دن سے پہلے تیاری آج کر لو جس دن نہ کوئی پیسہ چلے گا، نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ تمہارا اور کوئی زور چلے گا، نہ کوئی پرچی چلے گی۔ آج میرے عزیزو ہمارے پاس موقع ہے، اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے شیخ بنگلہ دیش گئے نا، تو وہاں پر بنگالی لوگوں کو 2 چیز اچھی لگتی ہے، ایک تو وہ پھونکا مارنا، اور ایک پھونکا سمجھتے ہیں دم کروانا، اور کچھ سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو ایک بنگالی دوست تھا وہاں، یہاں خانقاہ میں بھی ماشاءاللہ آتے تھے، اس نے کہا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے حضرت والا، اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، کیا ملتا ہے، اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں، شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ ہمارے شیخ ایسے انسٹنٹ جواب دینے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یو پی کی زمین کو اتنی زرخیز رکھی ہوئی ہے، یہ اشعار بھی ابھی عمر فاروق نے پڑھے نا، یہ وہیں کے لوگ تھے، تو اتنی زرخیز رکھی ہوئی، ان کے پاس تیار ہوتا ہے مال، ریڈی ہوتا ہے ڈیلیور کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا پہ ماں باپ کو دیکھتے ہوں نا تو آپ کو کعبۃ اللہ کا، آپ کو بیت اللہ کا، آپ کو عمرے کا ثواب، حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو لیکن جب شیخ کو دیکھتے تو کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا شیخ کو دیکھنے سے انہوں نے کہا وہاں آپ کو کعبہ ملتا ہے یا کعبہ والا ملتا ہے؟ اللہ پاک ملتے ہیں، اللہ ملتے ہیں، کعبہ والا ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے شیخ کے بعد دیکھنے سے۔ تو ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں دوستو، ذرا جم کے آئیں، فیملی کو لے کر آئیں نا۔ عورتوں کے بغیر بات مفتی صاحب نے بڑی قیمتی بات کی، $1 ملین کی بات ہے، عورتوں کے بغیر، فیملی کے بغیر باہر تک دین آتا ہے، گھر کے اندر دین عورتوں سے ہی آتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو یہ دین کی سمجھ دے اور دین کی طرف لے کر آ جائے، اور دین کا ہمارے ماحول ہو جائے۔ یہی ملک ہے۔ ہم سعودی کے اندر تعلیم کرواتے تھے مفتی صاحب، تو ہمارے گھر 2nd فلور پہ تھا جدہ کے اندر، تو ہم تعلیم ہوتی تھی، تو لیکن اس کے بعد ہم جب تعلیم ختم ہو جاتی تھی نا، عشاء کے وقت ختم ہو جاتی تھی، تو ہم ایک ایک کر کے آدمی نکلتا تھا، اگر 2-3 آدمی نکلتے تھے تو پولیس پکڑ لیتی تھی۔ تم کیا کرتے ہو یہاں، مجلس کیوں کرتے ہو یہاں پر؟ یہ ملک ایسا ہے، ایسی جگہ ہے، ہم سب بیٹھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ تعلیم کرتے تھے، تعلیم کرتے ایک ایک آدمی تھوڑی سی دیر سے نکلتا، لیفٹ پہ چلا گیا، اوپر چلا گیا، مجمع جمع نہیں ہوتا تھا، مجمع کی جمع کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تو مدارس ہے، خانقاہ ہیں، تبلیغ ہے، خانقاہ ہے، سب کچھ ہے یہاں پر، غنیمت جانیے۔ کل یہ ہے کئی مدارس پوری دنیا میں، کئی نظام، ہمارا جو نظام بنا ہوا ہے الحمدللہ اس کا شکر ادا کریں، اعمال کی محنت کریں اور آیا کریں۔ جی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اپنی ذات کا قرب نصیب فرما دیجئے، اپنی ذات سے محبت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے آنے کو قبول فرما دیجئے، تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجئے، سب کو بامراد لوٹا دیجئے۔ اے اللہ جتنے مرد و جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، ضروریات کا غیب سے بندوبست فرما دیجئے، مسائل اور مصائب کو ختم فرما دیجئے، پریشانی اور الجھنوں سے نجات نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجئے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے شیخ کے فیض سے بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے شیخ کی عمر میں
انہیں زندگی میں نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے شیخ کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ شیخ کے فیض کی محرومی کے ہر سبب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام اس خانقاہ میں چلنے والے شیخ کے ذریعے تمام سلسلوں کو قبول فرما دیجئے، سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ اور سبب و سامان بنا دیجئے۔ اے اللہ ان سارے سلسلوں کو ہمارے شیخ کی زندگی میں، صحت میں، اے اللہ اولادوں کی صحت میں، زندگیوں میں، نعمتوں میں، برکتوں کا ذریعہ اور رحمتوں کا ذریعہ اور سبب بنا دیجئے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے اے اللہ ایصال ثواب کا ذریعہ اور ذخیرہ بنا دیجئے، جو موجود ہیں بیمار ہیں ان کے رشتہ داروں میں سب کو اپنے فضل و کرم سے عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی، تقوی والی زندگیاں نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کو اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بے سکونی کو، بے قراری و بے چینی کو چین، سکون، راحت، اطمینان میں تبدیل فرما دیجئے، نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دیجئے، قلت کو کثرت میں تبدیل فرما دیجئے، بے برکتی کو برکت میں تبدیل فرما دیجئے، بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دیجئے، پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں کو چین، سکون، راحت، اطمینان میں تبدیل فرما دیجئے، ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ سجدوں کی لذت کے بعد سجدوں کی محرومی سے محفوظ فرما دیجئے، تلاوت کی لذت کے بعد تلاوت کی محرومی سے محفوظ فرما دیجئے، ذکر و اذکار کے بعد ذکر و اذکار کی محرومی سے محفوظ فرما دیجئے، اپنی ذات کے قرب کے بعد اپنی ذات کی دوری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے نیکیوں والی زندگی کے بعد گناہوں والی زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نعمتوں کے مل جانے کے بعد نعمتوں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما دیجئے، ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے، ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے، کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی نصیب فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے، ہماری ان خانقاہوں کو آباد فرما دیجئے، ہر شر سے محفوظ فرما دیجئے، اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کے لیے ہم سب کو دل و جان سے دعاؤں کے ساتھ ذریعے تعاون و مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کا انتخاب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔